صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں 5 حالتیں گھیرے گی، لیکن میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ 5 حالتیں تم تک نہ پہنچیں۔ ان میں سے پہلی حالت بیان ہو چکی تھی کہ جب معاشرے میں بے حیائی بے حیائی عام ہو جائیں، بے حیائی کا ارتکاب سر عام ہونے لگ جائیں، تو ارشاد فرمائیں کہ پھر قوم کے اندر طاعون، وبا اور مصائب اور اموات کی کثرت ہوں گی۔ دوسرے نمبر پر وہ گناہ جس کا معاشرے پر برا اثر پڑتا ہے۔ یہی صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، فرمایا کہ کسی بھی قوم نے جب ناپ تول میں کمی کی ہے تو اللہ پاک نے ان کو 3 قسم کی سزائیں دی ہیں، 3 قسم کے مصائب میں اس قوم کو مبتلا فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا اخذوا بالسنین، اللہ پاک نے ان پر قحط مسلط کیا ہے۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ پاک اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر لیتی ہیں اور ان پر قحط سالی آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وشدت المؤونہ، اللہ پاک اس قوم کو جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے روزگار کی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وجور السلطان، ان پر ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جب ناپ تول میں کمی ہو تو 3 قسم کے سزاؤں میں لوگ مبتلا ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ویل للمطففین، کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ جب یہ ناپ تول کسی اور کو دیتے ہیں تو کمی کرنے لگتے ہیں، اور جب خود لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مشرک اور کافر تو تھی، لیکن ان کے ہاں سب سے بڑی نقص اور سب سے بڑی بیماری ناپ تول کی کمی تھی، تو اللہ پاک نے اس قوم کو تباہ و برباد کر لیا۔ اور اسی ناپ تول کی کمی آج میرے اور آپ کے آقا کی امت میں بھی موجود ہیں، لیکن اجتماعی طور پر امت اس لیے ہلاک نہیں کی جاتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعا فرمائی کہ اللہ میری قوم کو ایک ساتھ تباہ اور ہلاک مت کرنا۔ اللہ پاک نے وہ دعا قبول فرما لی ہیں، لیکن جو اس کے وبائیں ہیں، جو اس کی سزائیں ہیں، وہ امت کو مل رہی ہے۔ اور ناپ تول میں کمی شاید قوم شعیب نے اتنے نہیں کی ہوگی جتنا آج کل ہو رہا ہے۔ ترازو کو اس کے اندر سیٹنگ کی جاتی ہے کہ وہ 100 گرام 50 گرام کم ہو کر بھی پورا بتائے۔ ہاتھ کے صفائی سے بھی ناپ تول کی کمی کی جاتی ہے۔ عمدہ چیزیں آپ کے سامنے تول کے جب آپ کو دیا جائے گا تو بیکار دی جاتی ہیں اور عمدہ والے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ ملاوٹ کی وہ طریقے ایجاد کیے ہیں کہ شاید شیطان بھی سوچتا ہوگا کہ یہ طریقے تو مجھے بھی معلوم نہیں تھے، لیکن فرمایا جب ناپ تول کی کمی ہوگی تو 3 وبائیں آئیں گی۔ سب سے پہلے نمبر پر قحط سالی آئے گی،
اب ہمیں قحط مہنگائی کے صورت میں ملی ہوئی ہے، غریب آدمی کا چولہا بجھ گیا ہے، ضروریات زندگی غریب آدمی کے دسترس اور ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ قوم کے 2/3 لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ جو ہماری حکمرانوں کے نااہلی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ ہماری حکمران نااہل ہے، وہ قوم کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ حکمرانوں کو میرے اور آپ کے دکھ اور درد کا احساس نہیں ہے، میرے اور آپ کے بچوں کے پیاسے اور بھوکے ہونے کا، میرے اور آپ کے بچوں کے مرنے کا اسے کوئی احساس نہیں، لیکن اس میں میری اور آپ کے اعمال کا بھی دخل ہے۔ ہم اپنے اعمال تو درست کر سکتے ہیں، اب ہم بھی لگے ہوئے ہیں کہ جو یہ سب کچھ دھرا کیا یہ حکمرانوں کا ہے، اس میں شک نہیں، لیکن میں اور آپ بھی تو اس میں مبتلا ہیں۔ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں؟ چوری میں، کرپشن میں، دھوکہ دہی میں، فراڈ میں ہم میں سے ہر ایک ملوث ہے، اور اس کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو پہلی چیز قحط سالی مسلط ہو جائے گی، دوسرے نمبر پر روزگار کی تنگی، کتنے سارے لوگ بے روزگار ہیں، خودکشیاں کرنے پر آمادہ ہیں، گھر چھوڑنے پر آمادہ ہیں، اور کتنے سارے معاملات اور واقعات ایسے رونما ہوئے کہ کسی آدمی نے بے روزگاری سے تنگ آ کر پہلے بچوں کو قتل کیا، پھر خود بھی خودکشی کی۔ کتنے سارے واقعات جو میڈیا کی زینت بنی ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ ناپ تول کی کمی ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی معاشرے میں عام ہوگی تو اللہ پاک حکمران بھی ظالم اور جابر مسلط کریں گے۔ اب ہمارے اوپر بھی ظالم اور جابر حکمران مسلط ہے۔ آپ سمجھو گے کہ امام صاحب جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو حکمران پہ جا کر فٹ کرتا ہے۔ اب ہمیں کوئی عمر ابن عبدالعزیز جیسا نظر آئے تو ان کے پاؤں چوم لے، ہمیں خلیفہ ہارون الرشید کی طرح نظر آئے تو ہم ہاتھ پہلائے وہ ہمارے ہاتھوں پر قدم رکھتا ہوا جائے، لیکن جب ہے ہی ظالم، جب ہے ہی جابر، جب ہے ہی نالائق، تو ہم ان کو کیا نام دے دیں؟ اور پھر ہمارا ان سے رشتہ کیا ہے؟ ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کا حکم مانیں، اور ہمارا ان پر حق ہے کہ ہماری زندگی کے جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی کفالت کریں۔ جب میرا حق ادا نہیں ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر ان کی حق تلفی بھی تو ہوتی رہے گی۔ تو ارشاد فرمائیں کہ جب ناپ تول میں کمی یہ معاشرے میں عام ہوگی تو تیسری وبا اور تیسری عذاب وہ بادشاہ کے ظلم کے صورت میں وہ سامنے آئے گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاتون سے پوچھا کہ تم اکیلے جا رہی ہو، تمہارے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، اس کی وجہ؟ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے یا تو عمر دنیا سے چلا گیا ہے یا تم خود عمر ہو، یا عمر دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس لیے کسی کو ہمت ہوئی کہ کسی خاتون سے پوچھنے لگ گیا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو، کیوں جا رہی ہو، اور یا پھر تم خود عمر ہو اس لیے پوچھ رہے ہو۔ کہتے ہیں عمر کی سلطنت میں کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ کسی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں،
پوچھنا اور سوال کرنا تو دور کی بات. لیکن معاشرے میں کون لوگ تھے؟ حضرت عثمان جیسے لوگ، حضرت علی جیسے لوگ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ، حضرت ابو ذر جیسے لوگ، صحابہ کرام کی جماعت ہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اتنی بابرکت ہے. لیکن اس کی بنیاد وہ میری اور آپ کے اعمال اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناپ تول کے اندر کمی جو معاشرے میں عام ہو چکی ہے. لوٹنے کا مزاج بن چکا ہے، جس طرح لوٹے، دین کا لبادہ اڑ کر لوٹیں، دنیا کا لبادہ اڑ کر لوٹیں، بڑا بن کر لوٹیں، چھوٹا بن کر، امیر بن کر، غریب بن کر، جس حال میں بھی ہیں، لیکن میں کسی کو لوٹ لوں. کسی کے جیب میں جو پیسہ اور سرمایہ ہے اس کے جیب سے نکل کر میرے جیب میں آ جائے. اس کے لیے ہر جائز اور ناجائز تمام طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 خصلتیں تمہیں ان میں مبتلا کیے جاؤ گے، لیکن میں آمنہ کا لال دعا کر رہا ہوں، پناہ مانگ رہا ہوں کہ اس میں تم مبتلا نہ کیے جاؤ. اس میں سے تیسری بات فرمائے کہ جب تم لوگ زکوٰۃ روک لو گے، زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، زکوٰۃ کو فریضہ نہیں سمجھو گے، تو فرمائے کہ اللہ پاک تمہارے اوپر آسمان کے دروازے بند کر لیں گے. جب تم زکوٰۃ روکو گے تو اللہ پاک تمہارے اوپر آسمان کے دروازے بند کر لیں گے. ایک قطرہ پانی کا بھی تمہارے اوپر نہیں برسے گا. بارش وہ رک جائے گی، تمہارے اوپر بارش نہیں ہوگی. فرمائے یہاں تک کہ اگر اللہ پاک کی مخلوق جانور نہ ہوتے تو اللہ پاک تم انسانوں کو ایک قطرہ پانی کا بھی نہ پلاتے. اتنا اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے جب زکوٰۃ کو روکا جاتا ہے، جب زکوٰۃ کو منع کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئی تو بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عرض کرتے ہیں امیر المومنین خلیفۃ الرسول، آپ اس لشکر کو نہ بھیجیے گا، حالات بڑے خراب ہیں. فرمائے نہیں، لشکر ہر حال میں جائے گی. فرمایا پھر لشکر کا سربراہ 17-18 سال کا بچہ ہے، اسے تو تبدیل کر لیں. حضرت اسامہ فرمایا اسے تو تبدیل کر لے. فرمایا مجھ ابو بکر کی کیا مجال، جس لشکر کو میرے پیغمبر نے روانہ کیا روانہ ہو کر رہے گا، جس لشکر کے سردار میرے پیغمبر نے اس کو منتخب کیا وہی رہے گا. اور پھر فرمایا کہ ان مانعین زکوٰۃ سے، زکوٰۃ روکنے والوں سے اس وقت تک لڑوں گا اگر یہ میرے پیغمبر کے زمانے میں زکوٰۃ کی ایک رسی دیا کرتی اور آج انہوں نے وہ رسی روک لی ہیں تو میں اس ایک رسی کے لیے بھی لڑوں گا. فریضہ ہے نماز کی طرح، کیسے انکار کرتے ہیں یہ. تو یہاں فرمائے کہ جب زکوٰۃ روک لی جائے گی تو اللہ پاک آسمان کے دروازے بند کر کے اللہ پاک ان پر بارش روک لیتے ہیں. اب کتنا عرصہ ہوا ہمیں کراچی میں تو اندازہ نہیں ہوتا ہے، جہاں فصلیں ہیں زمیندار خون کے آنسو رو رہا ہے کہ بارش نہیں ہے، میرے فصلیں تباہ ہو گئی، میری زمین بنجر رہ گئی ہیں، زمین برباد ہو گئی ہے، ویراں ہو گئی ہے. اور دعاؤں پر دعا ہیں، جمعے کے دن بھی دعائیں، فجر میں بھی دعائیں، مغرب میں بھی دعائیں، آذان کے وقت بھی دعائیں، جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہم اس قبولیت کے گھڑی میں بھی مانگتے ہیں
تب بھی اللہ پاک نے آسمان کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ بنیادی وجہ 1450 سال پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تم زکوٰۃ کو روک لو گے تو اللہ پاک آسمان کے خزانے کو روک لے گا۔ اب اللہ پاک نے آسمان کا خزانہ روک لیا ہے، پانی کا ذخیرہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، خطرناک حد تک کم ہو گیا، لیکن پانی کا ذخیرہ اللہ پاک نے آسمان سے روکا ہوا ہے۔ پہلے تو ہم زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، اور زکوٰۃ رکنے کے لیے مختلف قسم کے حیلے اور بہانے بناتے ہیں کہ جی فلاں چیز میں تو زکوٰۃ نہیں ہے نا، وہ میری ضرورت کی ہے، وہ فلاں چیز وہ تو میں نے تجارت کے لیے نہیں خریدی ہیں، یعنی حیلے اور بہانے ایسا کرتے ہیں تاکہ میرے اوپر 1 روپے کا زکوٰۃ بھی لازم نہ آئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، عمال جو لوگ زکوٰۃ بیت المال سے نکال کے تقسیم کیا کرتے تھے، وہ آ کر پوچھنے لگے کہ ہم نے زکوٰۃ کے مستحق تلاش کیے لیکن ہمیں کہیں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملے، کیا کریں؟ فرمایا پھر سے تلاش کر لو، ہو سکتا ہے دیہات میں دور دراز علاقوں میں کوئی بندہ رہ گیا ہو، تم نے پوچھا نہ ہو زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ چلے گئے، واپس آیا کہ زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہیں۔ اچھا، پھر فرمایا عمر ابن عبدالعزیز نے جاؤ دیکھ لو کوئی ایسا جوان نظر آئے جو مال کی عدم دستیابی کی وجہ سے، مال نہ ہونے کی وجہ سے اس نے ابھی تک نکاح نہ کیا ہو، یہ مال اسے دے دو کہ وہ اپنا نکاح کر لے، یا ایسے کوئی جوان خاتون کہ جن کے پاس مال نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی نکاح رکی ہوئی ہے، یہ اس جوان خاتون کو دے دو کہ اپنی نکاح کر لیں۔ سلطنت میں پورا تلاش کر کے واپس آئے، حضرت نہیں ہے ایسا کوئی۔ فرمایا اچھا کہیں بھی نہیں ہے، فرمایا اب اس کو بعد بیت المال میں پھر سے جمع کرو۔ سلطنت ایسی تھی کہ لوگ اتنے مالدار ہو گئے، صاحب نصاب ہو گئے کہ ان کو زکوٰۃ لینے کی ضرورت ہی نہ پڑی، اور زکوٰۃ دینے والے لوگ اتنے زیادہ کہ انہوں نے زکوٰۃ دے دے کر معاشرے کو مالدار بنایا۔ اور ہمارے ہاں پہلے تو زکوٰۃ دیا نہیں جاتا ہے، دیا جاتا ہے تو اس کو دیا جاتا ہے جس سے کل کوئی کام لے لے، جس سے کل کوئی مفاد ہو۔ بلا تفریق غریب اور مسکین کو نہ اس کی کفالت کا کوئی خیال رکھا جاتا ہے، نہ اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تیسری بڑی سبب کہ جب تم اپنی مال کا زکوٰۃ روکو گے تو اللہ پاک آسمان کے خزانوں کو روک لیں گے۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا جب کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑنے لگتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارے وعدے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات مانیں گے، پیغمبر کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ اس کے سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کیا رکھیں گے، یہ ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عہد ہے، پیمان ہے، وعدہ ہے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں کو توڑ لیتی ہے تو اللہ پاک بدلے میں ان پر دشمن مسلط کر لیتا ہے، یہ مغلوب ہو جاتے ہیں، دشمن ان پر غالب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا دشمن تمہاری اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گا جس طرح کوئی بھوکا قورمے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ حیران ہونے لگے، ہم دشمن ہمیں تر نوالا سمجھ کر کھائے گا، کھانے کی طرح کاٹے گا اور کھائے گا، کیسے ہو سکے گا؟ فرمایا اللہ کے محبوب اس وقت ہم مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوگی، فرمائے نہیں تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تمہاری مثال ایسی ہوگی جس طرح دریا کے اوپر جاگ
یا طغیانی کے وقت خش و خاشاک، جس طرح جاگ وہ سمندر پر بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن حیثیت اس کا کوئی نہیں، معمولی سا پتھر ماریں ادھر ادھر ہو جاتا ہے، 1 سیکنڈ کا انتظار کریں ختم ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پانی میں ہاتھ ہلائیں جاگ ختم ہو گیا، تھا تو بہت زیادہ لیکن اس کے پگھلنے میں ختم ہونے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ تو فرمایا تمہاری مثال اس جاگ جیسی ہوگی، بظاہر تو تم بہت زیادہ نظر آؤ گے لیکن اندر سے تمہارا ایمان کھوکھلا ہو چکا ہوگا، تمہارے اندر ایمان کی حمیت اور ایمان کی غیرت موجود نہیں ہوگی۔ اور یا فرمایا جس طرح طغیانی آتی ہے کوئی ندی میں نالے میں، اس کے اوپر بہت سا خش و خاشاک، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ یوں کنارے پہ لگتا ہے وہی رہ جاتی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو تمہاری حیثیت بھی ایسی ہو جائے گی۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب اتنے بے وقعت ہم کیوں ہوں گے؟ فرمایا 2 وجہوں سے، ایک تو تم موت سے ڈرنے لگ جاؤ گی اور ایک دنیا سے تمہاری محبت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر یہ تمہیں اس طرح بنا دے گا جس طرح سمندر کی جاگ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد اور پیمان اور وعدوں کو توڑنے لگ جاؤ گے تو اللہ پاک تمہارے اوپر دشمن کو مسلط کر لے گا۔ اب ہمارے اوپر دشمن مسلط ہے، باوجود اس کے کہ اس وقت دنیا پر 56 اسلامی ممالک موجود ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اور ایک مملکت دنیا پر ایسا ہے جس کو ابھی تک کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا ہے، نہ اس کے پاس ایٹم بم ہے، نہ اس کے پاس ان جیسے ممالک کے وسائل ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا پوری دنیا پر رعب ہے، پوری دنیا پر ان کا دبدبہ ہے۔ ان کا وزیر اعظم کرسی پر بیٹھتا ہے تو خوبصورت پگڑی پہن کر، میرے پیغمبر کا پیارا لباس پہن کر، بات شروع کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر، اور اپنی مادری زبان میں بولتا ہے۔ جرت تو یہ بھی ہے کسی، حالانکہ ساری زبانیں ان کو آتی بھی ہوں تب بھی بات کریں گے تو مادری زبان میں بولیں گے۔ کیوں؟ یہ ایمان کی غیرت ہے، یہ ایمان کی حلاوت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور یہ بہت سنہرا دور گزرا ہے، اور جس طرح تمام صحابہ کرام معیار حق ہیں اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معیار حق ہیں۔ اگر میری یہ حدیث درمیان میں ادھوری نہ رہتی ہو تو میں آج صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کو بیان کرتا۔ مذہب کا لبادہ بھی اڑ کر اور صحابہ کرام پر تبرہ بھی کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ نام اسلامی بھی اور کام حرامی بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام پر تبرہ کہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہیں، پھر تیرا باپ میں معیار حق ہے، جن کے لیے قرآن پاک کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جن کے ایمان کو میرے رب نے ماڈل بنایا ہے کہ تمہارا ایمان تب قبول ہے جب تمہارا ایمان صحابہ کی ایمان کی طرح ہوگا۔ معیار حق اور کیا ہوتا ہے؟ کوئی بیل ہیں جس کے سینگ ہوں گے؟ یہی تو معیار حق ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، 64 لاکھ مربع میل کا حکمران، کوئی خاتون کسی کے قید میں ہیں اور اس نے اس قید میں کہا کاش امیر معاویہ کو پتہ چل جاتا کہ میں اس کی بہن قید میں ہوں، تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ وہ کیسے مجھے اپنی قید سے چھڑائیں۔ گلی میں کسی نے یہ بات سنی، وہ چلتا 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 مہینے کا سفر کر کے امیر معاویہ کے پاس پہنچا، بتلا دیا فلاں دیوار کے پیچھے سے میں نے یہ آواز سنی تھی۔ فرمایا اچھا مجھے بلایا ہے؟ اس کی حالت درست کی، کھانا پینا لباس وغیرہ دے کر، سواریاں دے کر، اس کو کہا تم آگے جاؤ میں ساتھ میں جاتا ہوں۔ سارے کمانڈر کہنے لگے حضرت آپ خود نہ جائیں ہمیں بھیجیں۔ فرمایا تمہیں نہیں پکارا، امیر معاویہ کو پکارا ہے۔
غیرت ایسی ہوتی ہے، حمیت ایسی ہوتی ہیں، حکمران ایسا ہوتا ہے۔ سیدھا چلیں، دروازے پر دستک دی، آقا کو بار بلایا، یہاں میری بہن مسلمان تمہاری قید میں ہیں اور میں اس کا بھائی امیر معاویہ چھڑانے کے لیے آیا ہوں، بسم اللہ کر، پہلے حملے کا وار کر۔ ہائی قربان جاؤں، صحابہ کرام کس ماؤں نے جنے تھے، کس طرح مائیں تھی جنہوں نے صحابہ جیسے لوگوں کو جنم دیا، اور کیسے لوگ تھے جو اس صفحہ زمین پر ان کے قدم لگے ہیں۔ اس نے کہا تم امیر المومنین، خود پیغام کیسا پہنچا تھا؟ یہاں اس نے فریاد کی، باہر کسی راہگیر نے سنا، اس نے 1 مہینے کا فاصلہ طے کر کے مجھ تک پہنچایا۔ اس نے کہا میں معافی مانگتا ہوں، مجھے جان کی امان یہ لے لو، اور مجھے بھی پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھوا کر مجھے مسلمان کرا دو، کہ تمہارے دین میں اپنے کسی ناشنا نہ جانتے ہوئے کسی خاتون کا اتنا احترام کہ بادشاہ وقت خود چل کر اس کے چھڑانے کے لیے دروازے پر آ کر دستک دے کر اس طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اگر یہ تمہاری غیرت ہے تو پھر اس غیرت والے دین میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو چھوڑو گی تو تمہارے اوپر دشمن مسلط کیا جائے گا۔ آخری بات، 5ویں بات، ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے، جب تمہارے ائمہ، تمہارے بڑے، تمہارے حکمران، ان کا فیصلہ اللہ کی کتاب پر نہیں ہوگا اور وہ اللہ کی کتاب کو اختیار نہیں کریں گے تو تمہارے آپس میں خانہ جنگیاں شروع ہو جائیں گی۔ جب حاکم فیصلہ قرآن پر نہیں، انگریز کے آئین پر کرے گا، آئین کی انگریز کے دستور پر کرے گا، انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کرے گا، فرمایا پھر اللہ پاک کی مدد شامل حال نہیں ہوگی اور پھر تمہارے درمیان خانہ جنگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اب دیکھ لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آئین ہیں اس میں اسلامی شقیں نہ ہونے کے برابر بہت کم ہیں، باقی سارے معاملات انگریز کے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں تو انگریز کے قانون پر کیے جاتے ہیں، انگریز کے قانون کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ تو حکمران تو اللہ کی کتاب پر فیصلہ کرنے سے رہے، اور خانہ جنگی کی صورت خود دیکھ لیں، یہ مرا وہ مرا، یہ مارا وہ مارا گیا، اس کا گھر لوٹا گیا، اس کا گھر لوٹا گیا، اس کا مال چھینا گیا، اس کا مال چھینا گیا، اس کی عزت پر حملہ، اس کی عزت پر حملہ، اس کا ابرو لوٹا گیا، اس کی ابرو لوٹی گئی، سارے خانہ جنگی۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہ ضمانت نہیں ہے کہ شام کو اپنی مال جان کے ساتھ واپس گھر آ سکے گا کہ نہیں۔ گھر میں ماں ہیں تو وہ پریشان، بیوی ہیں تو وہ پریشان، بچے ہیں تو وہ پریشان، رات کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے رات بھر آرام سے نیند کر سکوں گا یا کوئی چور لٹیرا مجھے لوٹ لے گا، میری مال لوٹ لے گا، میری عزت لوٹ لے گا، میری جان کو لوٹ لے گا۔ آرام کی زندگی، بے خوف زندگی، امن والی زندگی وہ مجھ اور آپ سے چھین لی گئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کہ ہمارے فیصلے وہ قرآن پاک پر، اللہ کے قانون پر نہیں ہیں۔ اور صرف حکمران وہ مجرم نہیں ہیں، ہم اور آپ بھی ہیں۔ ہم اور آپ نے کب اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ میرا یہ فلاں معاملہ ہے، اس معاملے میں فیصلہ کر لیں، قرآن پر کر لیں، جو رب کی کتاب، جو پیغمبر کا فرمان ہے اس کے مطابق ہمارا فیصلہ ہو جائیں۔ عوام بھی تو تیار نہیں ہیں، یہ بھی تو معمولی بات پر انگریز کے قانون کے پاس جاتے ہیں۔ تو فرمایا پھر تمہارے اندر خانہ جنگیاں پیدا ہو جائیں گی، اور وہ پیدا ہو چکی ہے۔ یہ قوم خانہ جنگیوں میں مبتلا ہے، گھر گھر لڑائی ہے، گھر گھر خوف ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیغمبر کی یہ مبارک حدیث نقل کی ہے کہ جب یہ 5 بڑے بڑے گناہ وہ تمہارے زندگی کا حصہ بن جائیں گے تو بدلے میں 5 قسم کی سزائیں وہ بھی معاشرے کے حصہ بنیں گی اور وہ تم تک پہنچے گی۔ لیکن یہ اتنی بڑی سزائیں ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پناہ مانگی ہیں کہ میں اللہ کے نبی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان سزاؤں میں، ان وبال میں، ان خصلتوں میں مبتلا نہ کیے جاؤ، لیکن اس کے باوجود تم مبتلا کیے جاؤ گے۔ لیکن ہم مبتلا ہو گئے، اب ہمیں توبے کی ضرورت ہے
کہ ہم اجتماعی طور پر انفرادی طور پر توبہ کر لیں کہ معاشرے کے جو نقائص ہیں، معاشرے کے جو عیوب ہیں، معاشرے کے جو برائیاں ہیں، وہ ہم میں سے ہر فرد چھوڑے، توبہ کر لے، تاکہ معاشرہ امن والا بن جائیں، تاکہ معاشرہ اتفاق والا بن جائیں، تاکہ معاشرہ امن اور سکون والا بن جائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔